بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رومی سلطنت جو کہ اپنے زمانے کی سپر پاور ہوا کرتی تھی اور جس کی جنگی حکمت عملی کے آگے دنیا گھٹنے ٹیکتی تھی، آخر وہ کیسے زوال کا شکار ہوئی؟ ناظرین، رومی سلطنت کے زوال کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، کیونکہ اگر ایک وجہ ہوتی تو اتنی عظیم سلطنت یقیناً ایک محرک کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ اس کے زوال کے محرکات میں جہاں پادریوں کا کردار ہے، وہاں مزدوروں کا کردار بھی قابل ذکر ہے۔ رومی سلطنت کے زوال کی 7 بڑی وجوہات تھیں۔ مغربی روم کے خاتمے کی اولین وجہ بیرونی قوتوں کے خلاف مسلسل فوج کا زوال تھا۔ 300 کی دہائی کے وحشی گروہ نے سلطنت کی سرحدوں سے باہر تجاوزات کیں۔ رومیوں نے 4 صدی کے آخر میں ایک جرمن بغاوت کا سامنا کیا، لیکن 410 میں ویز گوتھ کنگ ایلرک نے کامیابی کے ساتھ روم کے شہر کو برخاست کر دیا تھا۔ 455 میں وینڈلز نے ایٹرنل سٹی پر دوبارہ حملہ کیا۔ آخرکار 476 میں جرمن رہنما اوڈوسر نے بغاوت کر دی اور اگسٹس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور نمبر 2، معاشی پریشانیاں اور غلاموں کی مزدوری پر انحصار زیادہ کیا گیا۔ جب روم بیرونی قوتوں کے حملے کی زد میں تھا، وہ اندر سے بھی ٹوٹ رہا تھا۔ مسلسل جنگوں اور زیادہ اخراجات نے شاہی خزانے کو نمایاں طور پر نقصان پہنچایا تھا، اور جابرانہ ٹیکسوں اور مہنگائی نے امیر اور غریب کے درمیان فرق کو بڑھا دیا تھا۔ اس وقت سلطنت مزدوروں کے خسارے سے لرز اٹھی۔ روم کی معیشت اپنے کھیتوں میں کام کرنے اور کاریگروں کے طور پر کام کرنے والے غلاموں پر منحصر تھی، لیکن جب دوسری صدی میں توسیع کی بنیاد رک گئی تو روم میں غلاموں اور دیگر جنگی خزانوں کی فراہمی کم ہونے لگی۔ 5ویں صدی میں ایک اور دھچکا لگا جب وینڈلز نے شمالی افریقہ پر دعویٰ کیا اور بحیرہ روم میں قزاقوں کے پھیلاؤ سے سلطنت کی تجارت میں خلل ڈالنا شروع کیا۔ اس دوران روم کی معیشت کی زبوں حالی اور تجارتی زرعی پیداوار میں کمی کے ساتھ سلطنت یورپ پر اپنی گرفت کھونے لگی۔ نمبر 3، مشرقی سلطنت کا عروج۔ 3 صدی کے آخر میں شہنشاہ ڈیوکلیٹین نے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا: میلان شہر میں بیٹھی ہوئی مغربی سلطنت اور بازنطین میں مشرقی سلطنت، جسے بعد میں قسطنطنیہ کہا گیا۔ اس تقسیم نے مختصر مدت میں سلطنت کو زیادہ آسانی سے حکمرانی کے مواقع فراہم کیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مشرق اور مغرب بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے میں ناکام رہے، اور دونوں اکثر وسائل اور فوجی امداد پر جھگڑتے رہتے تھے۔ جیسے جیسے خلیج وسیع ہوتی گئی، مشرقی سلطنت کی دولت میں اضافہ ہوتا گیا، جبکہ مغربی سلطنت معاشی بحران کا شکار ہوئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشرقی سلطنت کی طاقت نے وحشیانہ حملوں کو مغرب کی طرف موڑ دیا۔ قسطنطین جیسے شہنشاہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ قسطنطنیہ کے شہر کو مضبوط اور اچھی طرح سے محفوظ کیا جائے، لیکن اس کے اس عمل نے اٹلی اور روم کے شہر کو خطرات کے دہانے پر چھوڑ دیا۔ مغربی سیاسی ڈھانچہ بالآخر 5ویں صدی میں بکھر گیا، لیکن مشرقی سلطنت مزید 1000 سال تک قائم رہی۔ نمبر 4، حد سے زیادہ توسیع اور فوجی اخراجات۔ اپنے عروج پر رومی سلطنت بحر اوقیانوس سے لے کر مشرق وسطیٰ میں دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی شان و شوکت ہی اس کا زوال بنی۔ وسیع علاقے پر حکومت کرنے کے لیے سلطنت کو انتظامی اور لاجسٹک کے ڈراؤنے خوابوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کے بہترین سڑک کے نظام کے ساتھ رومی اپنے ہولڈنگز کو منظم کرنے کے لیے مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے میں ناکام رہے۔ روم نے اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے کافی فوجیوں اور وسائل کو مارشل کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور 2 صدی تک شہنشاہ ہیڈرین کو صرف دشمن کو روکنے کے لیے برطانیہ میں اپنی مشہور دیوار تعمیر کرنے پر مجبور کیا گیا۔ چونکہ سلطنت کی فوجی دیکھ بھال میں زیادہ سے زیادہ فنڈز جمع کیے گئے، تکنیکی ترقی سست پڑ گئی اور روم کا سول انفراسٹرکچر تباہی کا شکار ہو گیا۔ نمبر 5، حکومتی بدعنوانی اور سیاسی عدم استحکام۔
اگر روم کے بڑے سائز نے حکومت کرنا مشکل بنا دیا تو غیر مؤثر اور متضاد قیادت نے مسئلے کو بڑھاوا دیا۔ رومن شہنشاہ ہونا ہمیشہ سے ایک خطرناک کام تھا، لیکن دوسری اور تیسری صدیوں کے ہنگاموں کے دوران یہ تقریباً موت کی سزا بن گیا۔ خانہ جنگی نے سلطنت کو افراتفری میں دھکیل دیا اور 20 سے زائد آدمیوں نے اپنے پیشرو کے قتل کے بعد صرف 75 سال کے عرصے میں تخت سنبھالا۔ سیاسی جیلسی رومن سینٹ تک بھی پھیل گئی۔ جیسے جیسے حالات خراب ہوتے گئے، بہت سے رومن شہریوں نے اپنی قیادت پر اعتماد کھو دیا۔ نمبر 6، ہنو کی آمد اور وحشی قبائل کی ہجرت۔ روم پر وحشیانہ حملے، جزوی طور پر 4ویں صدی کے اواخر میں یورپ پر ہنو کے حملے کی وجہ سے ہونے والی بڑے پیمانے پر نقل مکانی سے پیدا ہوئے۔ جب یہ یورشائی جنگجو شمالی یورپ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بہت سے جرمن قبائل کو رومی سلطنت کی سرحدوں تک پہنچا دیا، لیکن انہوں نے ان قبائل کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا۔ مورخ ایمینس مارسیلینس کے مطابق رومی حکام نے اس قدر ظلم کیا کہ بھوک سے مرنے والے گوٹھوں، کتے کے گوشت کے بدلے اپنے بچوں کو غلام بنانے پر مجبور ہو گئے۔ گوٹھوں پر ظلم کرتے ہوئے رومیوں نے اپنی سرحدوں کے اندر ایک خطرناک دشمن پیدا کر لیا۔ جب ظلم برداشت کرنے کے لیے بہت زیادہ ہو گیا تو گوٹھوں نے بغاوت کی اور بالآخر رومی فوج کو شکست دے کر مشرقی شہنشاہ کو قتل کر دیا۔ صدمے سے دوچار رومیوں نے وحشیوں کے ساتھ ایک کمزور امن پر بات چیت کی، لیکن 410 میں اس جنگ بندی کا انکشاف ہوا جب گوٹ کے بادشاہ الارک نے مغرب میں منتقل ہو کر روم کو برخاست کر دیا۔ مغربی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد وینڈلز اور سیکسن جیسے جرمن قبائل اس کی سرحدوں کو عبور کرنے اور برطانیہ، اسپین اور شمالی افریقہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نمبر 7، عیسائی مذہب اور پادریوں کا کردار۔ روم کا زوال عیسائیت کے پھیلاؤ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے دلیل دی کہ ایک نئے عقیدے کے عروج نے سلطنت کے زوال میں مدد کی۔ 313 میں میلان کے حکم نامے نے عیسائیت کو قانونی حیثیت دی اور یہ 380 میں ریاستی مذہب بن گیا۔ ان احکام نے صدیوں سے جاری ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، لیکن اس نے روایتی رومن اقتدار کے نظام کو بھی ختم کر دیا۔ عیسائیت نے ریاست کی شان و شوکت سے ہٹ کر ایک واحد دیوتا پر توجہ مرکوز کر دی۔ پوپ اور دیگر چرچ کے رہنماؤں نے سیاسی معاملات میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا، جس سے حکمرانی مزید پیچیدہ ہو گئی۔ عیسائیت کے پھیلاؤ نے رومن شہری حیثیت کو روکنے میں بھی کردار ادا کیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ رومن ہسٹری سے متعلق سیریز کی آخری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔